بیویوں، آپ رمضان کی 21 تاریخ ہے، ہمارے پہلے امام کی تاریخ شہادت ہے۔ 19 رمضان کو آقا کو زہر آلودہ تلوار سے زخمی کیا گیا۔ 3 دن ہمارے مولا زخم کی ناقابل برداشت تکلیف سے تڑپا کیے۔ جرہ نے زخم دیکھ کر کہا کہ زہر کا اثر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اب مولا زندہ نہیں بچیں گے۔ جرہ کی زبانی اپنے آقا کی خبر مرگ سن کر چاہنے والوں میں کوہرام برپا ہوا۔ منقول ہے کہ مسجد سے حسنین اپنے زخمی باپ کو لیے ہوئے گھر کی طرف چلے تو کوفے کے ہر گھر سے مرد و عورتیں نکل پڑے اور ہر طرف گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جب مکان کے قریب پہنچے تو حضرت نے امام حسن سے فرمایا، بیٹا اب ان چاہنے والوں کو یہاں سے رخصت کر دو، کیونکہ تمہاری بہنیں رو رہی ہوں گی، نامحرموں کے کان میں ان کی آوازیں پہنچیں گی۔ امام حسن نے سب کو سمجھا بجھا کر رخصت کیا۔ ہائے افسوس، یہ رونے والے سب مولا کے دوست اور چاہنے والے تھے، پھر بھی گوارا نہ ہوا کہ بیٹیوں کی آوازیں ان کے کانوں تک نہ پہنچیں۔ میرے غیرت دار مولا، آج تو آپ کو ان بیٹیوں کی حرمت کا اتنا خیال ہے، آپ کے بعد یہی بیٹیاں لٹ کر بھرے بازاروں میں تماشا دیکھنے والوں کے ہجوم میں پھرائی جائیں گی، سر سے چادریں تک چھین لی جائیں گی اور پشت پر تازیانے لگائے جائیں گے۔ غرض کہ حضرت مکان پر پہنچے، گھر میں ہائے بابا کی آوازیں بلند تھی، پوری رات کوہرام بپا تھا۔ 21 رمضان کی صبح ہوتے ہوئے ہی حالت متغیر ہونے لگی۔ بڑے فرزند امام حسن کو قریب بلا کر فرمایا، بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ میرے بعد تم ہی امام وقت ہوگے، لہٰذا تم ہی مجھے غسل و دفن دینا اور تم ہی نماز جنازہ پڑھانا۔ اس کے بعد جناب عباس کو قریب بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین کے ہاتھ میں دیا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور لبوں کو جنبش تھی، جیسے کوئی التجا رہے ہو۔ بس ایک دفعہ چہرے پر موت کا پسینہ آیا، اہل و عیال کی طرف آخری نظر اٹھائی اور فرمایا، خدا حافظ۔ یہ کہتے کہتے آنکھیں ٹھہر گئیں۔ حسنین نے سروں سے عمامے پھینک دیے اور سر و بابرینا ہو گئے۔ باپ کی میت کو دونوں بیٹوں نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ جب میت تیار ہو گئی تو لاش اٹھ گئی۔ بیویوں، تاریخ بتلاتی ہے کہ جس عمارت اور در و دیوار سے حضرت کا جنازہ گزرتا، والیہ کی صدائے بلند میت نفس اشرف لائی گئی اور دونوں بیٹوں نے چاہنے والوں کے ہجوم میں باپ کا جنازہ قبر میں اتارا اور بڑے احترام سے دفن کیا۔ بعد دفن نکاح حضرت سے لحد دیکھی اور روتے ہوئے گھر کی طرف واپس ہوئے۔ ابھی کچھ دور چلے تھے کہ قریب کے ایک پوسیدہ مکان سے کسی بوڑھے شخص کے رونے کی آواز آئی۔ امام حسن نے فرمایا، بھیا حسین، آؤ چل کر دیکھیں یہ کون رو رہا ہے۔ بابا کے بعد اب امت کی خبر گیری ہمارا فریضہ ہے۔ دونوں شہزادوں کے باپ کی فرقت میں بہتے ہوئے آنسو پوچھے اور اس مکان پر آئے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ بیویوں، قریب آ کر دیکھا تو ایک بوڑھا نبینا فقیر سر جھکائے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ دونوں شہزادے اس کے پاس آئے اور آواز دی، اے برادر، یہاں بیٹھے ہوئے کسے پکار رہے تھے؟ تجھے کیا درد ہے جو آنکھوں سے آنسو ہیں؟ فقیر نے ایک دفعہ چونک کر سر اٹھایا اور پوچھا، تم کون؟ تم میرا درد کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے کوئی درد نہیں ہے، مجھے اپنا درد مند یاد آ رہا ہے۔ حسنین نے پوچھا، بھائی کچھ مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون سا درد مند ہے جس کو یاد کر کے تو اس طرح تڑپ رہا ہے؟ فقیر نے کہا، مجھے خود نہیں پتا کہ میرا وہ ہمدرد کون تھا، بس اتنا جانتا ہوں
کہ ہر روز میرے پاس ایک شخص آتا تھا اور میرے برابر میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا اور پانی پلاتا تھا۔ جب میں سیر ہو جاتا تھا تو بڑی محبت سے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہتا تھا کہ ایک فقیر اپنے بھائی کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین اپنے مسکین بھائی کے پاس بیٹھا ہے۔ معلوم نہیں میری کس بات پر خفا ہو گیا کہ آج 3 دن گزر گئے اور میرا وہ درد مند نہیں آیا، اب میرا کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز گلگیر ہو گئی اور سسکیاں لینے لگا۔ بیویوں، یہ سننا تھا کہ حسنین دہاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہا، اے بھائی، اب اپنے اس ہمدرد کی راہ نہ دیکھنا، وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اسے زہر آلودہ تلوار سے شہید کر دیا گیا، وہ کوئی اور نہیں ہمارا باپ تھا، آج سے تیری خبر گیری ہم کریں گے، یہ نہ سمجھنا کہ بابا کے بعد تیرا کوئی سہارا نہ رہا۔ حسنین کی زبانی جیسے ہی اس نابین نے مولا کی خبر مرگ سنی، ایک دفعہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا، سر جانب آسمان اٹھایا اور پورے جذبے سے ڈوب کر دونوں ہاتھ جوڑ کر بارگاہ احدیت میں بڑھا دیے۔ آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے اور ایک دفعہ تھر تھراتے ہوئے لبوں کو جنبش ہوئے۔ اے میرے مالک، آج تجھے تیری جلالت کا واسطہ کہ اب میری زندگی مجھ سے چھین لے، دنیا میں میرا ایک ہی درد مند تھا، جو وہ زندہ نہ رہا تو میں اس کے بعد جینا نہیں چاہتا۔